خالد بھٹی صاحب مجھ سے بڑے لوگوں نے پوچھا ان کا تعارف کیا ہے. پاکستان میں اکثر میں نے دیکھا ہے محفلوں میں کہ یہ فلاں سید صاحب جو سینیٹر ہیں یا وزیر خارجہ رہے ہیں ان کی بیٹی ہیں. یہ پاکستان میں بہت عام ہوتا ہے, یا رانا صاحب ہیں یا کوئی بڑا لیڈر ہے. تو یہ میرے سے کئی دوستوں نے پوچھا خالد بھٹی کون ہے, چونکہ ہم ایک فیوڈل سماج میں رہتے ہیں تو تعارف بڑا پوچھا جاتا ہے. تو میں ان کا آج تعارف کروانے لگا ہوں. خالد بھٹی صاحب پاکستان میں ترقی پسند دانشور اور ایکٹیوسٹ ہیں, اور اپنی اس دانش اور ایکٹیوزم کی بنیاد پر 46 ملکوں کا سیاسی سفر کر چکے ہیں. لیفٹ کی جو تنظیمیں ہیں, لیٹن امریکہ, یورپ, افریقہ, مڈل ایسٹ, امریکہ, حتیٰ کہ یورپین پارلیمنٹ تک پہنچے ہیں. بہت بڑے پلیٹ فارم جو لیفٹ کے پلیٹ فارم تھے, اور اس کے علاوہ 46 ملکوں کا انہوں نے اس اپنے سیاسی دانش اور ایکٹیوزم کی بنیاد پر سفر کیا. میرے پرانے ساتھی ہیں, اور یہ ماہنامہ سوشلسٹ کے ایڈیٹر رہے ہیں. اس سے پہلے طبقاتی جدوجہد تھا اس کے یہ پولیٹیکل ایڈیٹر رہے ہیں, اور سوشلسٹ ورلڈ net.com کے یہ 16 سال تجزیہ نگار رہے ہیں. دی نیوز میں یہ ویکلی کالم لکھتے ہیں, نئی بات میں یہ ریگولر کالم لکھتے رہے, آج کل نہیں لکھ رہے, اور جمہوری پبلیکیشن کے ایڈیٹر بھی ہیں, میرے کولیگ ہیں, اور آج یہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں ہال میں شاید ان میں سب سے کم علم ہوں گا جس موضوع پہ میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں یہ جسارت کر رہا ہوں. حسین نقی صاحب اور سینئر ساتھی جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں, یہ میرے لیے اعزاز کی بات بھی ہے. جو موضوع ہے آج کا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں جو دنیا کا عالمی اقتصادی یا معاشی نظام ہے وہ زوال کا شکار ہے, تو اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے یا مراد یہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی ٹوٹ کے بکھرنے والا ہے, یا وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے, یا بہت جلد جو ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ دنیا کے باقی ملک اس پہ حاوی ہو جائیں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا اپنا جو سسٹم ہے اس کو زوال کا سامنا ہے, تو یہ دراصل ایک بہت سٹیڈی اور گریجول ڈکلائن ہے. بہت آہستہ ہے لیکن بتدریج ہے, لیکن مسلسل ہے. تسلسل کے ساتھ اس کی طاقت کم ہو رہی ہے, لیکن یہ شارپ ڈکلائن نہیں ہے. دنیا کی بہت ساری جو سابق امپیریلسٹ پاورز ہیں, بلکہ اب بھی امپیریلسٹ پاورز ہیں, ان کا ڈکلائن امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ شارپ ہے, تیز ہے. خاص طور پہ یورپ کی جو پاورز ہیں, امپیریلسٹ پاورز ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکن سسٹم جو ہے وہ ڈکلائن میں ہے, تو 2-3 اس کی وجوہات ہیں, اور اسی وجہ سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ٹرمپ جو ہے کیا وہ پاگل ہے, یا امریکی حکمران طبقے کا ایک حصہ جو ہے اس کے اوپر پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. امریکہ کا جو ڈکلائن ہے یا زوال ہے, اس کا ہم سے زیادہ امریکہ کے حکمران طبقے کو, وہاں کے دانشوروں کو اس کا اندازہ ہے. اور یہ آج سے شروع نہیں ہوا, یہ اب دوسری تیسری دہائی میں داخل ہو رہا ہے. پہلے خاص طور پہ سوویت یونین کے کولیپس کے بعد, کیونکہ وہ تنہا سپر پاور تھی دنیا کی, اور اس نے جس طرح چاہا ہے دنیا کو ہانکا ہے اس کے بعد, اور عمومی خیال یہی تھا کہ شاید اس کو کسی بڑے چیلنج کا اگلے کئی عرصے تک سامنا نہیں ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہوا. چین کا جو رائز تھا, اور اس کے بعد سوویت یونین کے کولیپس کے بعد روس کی بہت حد تک جو کمزور ہونا تھا, وہ آہستہ آہستہ روس نے بھی طاقت پکڑی, اس کی معاشی طاقت میں بھی اضافہ ہوا, اس کی فوجی طاقت میں بھی اضافہ ہوا, اور اس نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کیا. چین نے اگرچہ ملٹریلی امریکہ کو چیلنج نہیں کیا, لیکن روس نے شام میں, جب امریکہ کی خواہش تھی, سعودی عربیہ کی خواہش تھی, باقی ملکوں کی خواہش تھی کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کو ہٹایا جائے, تو روس نے وہاں مداخلت کی اور بشار الاسد کی حکومت کو گرنے سے روکا. اور یہ واحد گورنمنٹ تھی جو عرب سپرنگ جس کو کہتے ہیں نام نہاد, اس کی زد میں آئی لیکن گری نہیں فوری طور پر. باقی حکومتیں گر گئیں, اس کی جگہ پھر نئی حکومتیں آ گئیں, لیکن شام میں نہیں گری. تو روس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کیا, اور خاص طور پہ 90s کے پیریڈ کے بعد, پھر 2010-11 کے بعد اس نے اسرٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے قرب و جوار ہیں روس کے, وہاں پہ بھی اس نے
پیوٹن کے آنے کے بعد اس نے دوبارہ سے اسرٹ کیا، جارجیا میں کیا، اس کے بعد اب یوکرین میں، اور یوکرین میں پہلے اس نے کریمیا کو اس سے الگ کیا، اور اس کے بعد اس نے اب یوکرین کے ساتھ اس کی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، وہ کیونکہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن چین نے اقتصادی طور پہ امریکہ کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ امریکہ کا یہ خیال تھا، اور اب جو امریکی سیاستدان بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، وہ یہ مانتے ہیں۔ مائک پومپیو نے، جو سابق وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے اور CIA کے ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، اور جو ریپبلکن تھنک ٹینکس ہیں ان میں ان کی بڑی ان کو سنا جاتا ہے، انہوں نے ایک تقریر کی تھی جب وہ وزیر خارجہ تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ چین کو عالمی نظام کا حصہ بنانے کے بعد یا بنانے کے اس پروسیس میں آہستہ آہستہ جو چین ہے وہ اپنے نظام کو ختم کر دے گا، آہستہ آہستہ وہاں جو کمیونسٹ پارٹی کا غلبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا ریاست پہ، اور چین ایک جو سوشلسٹ ریاست ہے یا ایک پلانڈ اکانومی ہے، آہستہ آہستہ اس سے وہ ایک کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف چلا جائے گا، جیسے کہ سوویت یونین میں ہوا، اور بالآخر چین کا جو سسٹم ہے وہ گر جائے گا، اور اس کی جگہ لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی وہاں، جس کا خواب جو ہے وہ امریکہ اور یورپ دیکھتے تھے، اور ایک بڑا کیپٹلسٹ ملک جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا، اور بجائے اس کے کہ وہ کمپیٹ کرے، ایک آپس میں مل کے ایک مونوپولی جو ہے وہ اور زیادہ اسٹیبلش ہو جائے گی، اور چین جو ہے وہ امریکہ کی قیادت میں عالمی نظام کو سہارا دے گا، اس کو مضبوط کرے گا، اور تاکہ جو سرمایہ داری ہے اس کی زندگی جو ہے اس کے اندر اضافہ کیا جا سکے، اس کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جا سکے۔ مگر ایسا نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ چین سرمایہ دارانہ بحالی کے راستے پہ چلتا، چین نے کمیونسٹ پارٹی کا جو کنٹرول تھا، ریاست کا جو معیشت کے اندر مداخلت تھی، اس کو بڑھایا، اس کو مضبوط کیا، لیکن جو پرانا طریقہ ہے پلان اکانومی کا اس کو انہوں نے تبدیل کیا۔ میں اس پہ بعد میں بات کروں گا کہ چین نے بیسیکلی کیا کیا، اور یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چین کی جو ترقی ہے 1980 سے لے کے جب ڈینگ نے ریفارمز کا آغاز کیا اور آج تک، وہ دراصل ان پرو مارکیٹ ریفارمز کا نتیجہ ہے جو کہ چین میں ڈینگ کی قیادت میں ہوئی۔ جب ماؤ کی ڈیتھ ہوئی، ڈینگ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنے، انہوں نے قیادت سنبھالی، تو انہوں نے بڑے پیمانے پہ چین کے سسٹم کے اندر ریفارمز کی، انہوں نے مارکیٹ کو الاؤ کیا اور بہت ساری چیزیں کی۔ تو سرمایہ دار یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چین کی ترقی ہے یہ سرمایہ داری کی وجہ سے ہے، یہ مارکیٹ اکانومی کی وجہ سے ہے، اور یہ نیو لبرل جو اکنامک پالیسیز ہیں اور فلسفی ہے کیپٹلزم کی، اس کی وجہ سے۔ جبکہ میں اس بات، میرا خیال اس سے بالکل مختلف ہے، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ وہ کیوں مختلف ہے اس پراپوگینڈا سے جو کہ چین کے حوالے سے کیا جائے۔ میں اب واپس امریکہ جو کہ ہمارا آج کا موضوع ہے اس پہ آنا چاہوں گا۔ تو جب چین نے ابھرا، ادھر سے روس ابھرا، تو امریکی حکمران طبقے کو اس تشویش لاحق ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی کہ ہمیں اب ایک چیلنج کا سامنا ہے، تصویراتی طور پر بھی، ملیٹریلی بھی اور اکنامکلی بھی، اور اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے۔ عمومی طور پہ جب ہم حکمران طبقے کی بات کرتے ہیں یا ریاست کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو امریکہ کا حکمران طبقہ ہے یا دنیا کے مختلف ملکوں کا حکمران طبقہ ہے، وہاں اختلافات نہیں ہوتے، وہاں سوچیں مختلف نہیں ہوتی اور وہ ایک ہی طرح سوچتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو حکمران طبقے میں بہت حد تک کنسنسس ہوتا ہے چیزوں کے اوپر، کیونکہ وہ ملک آگے جا رہا ہوتا ہے، خوشحالی آ رہی ہوتی ہے اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے حکمران طبقے کے اندر اس بات پہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بہتر نتائج ہمارے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن جب کرائسس آتا ہے، اور جس کرائسس کی میں بات کر رہا ہوں یہ 2007، 8 اور 9 میں آیا، جس کو گریٹ ریسیشن ہم کہتے ہیں، گریٹ ڈپریشن کے بعد 1927-29 کے بعد، یہ سرمایہ داری کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران تھا، جس میں سے آج تک بھی سرمایہ داری مکمل طور پہ نہیں نکل پائی، خاص طور پہ یورپی یونین اس سے بالکل بھی باہر نہیں آ سکا ابھی تک، 2007-8 سے لے کے، اور اب ہم 2026 جو ہے اس کے اندر ہیں۔ تو یہ جو صورتحال بنی ہے 2007-8-9 کے بعد، اس کے بعد چین کی جو ترقی کی رفتار تھی وہ مسلسل بڑھتی رہی، اس نے ایک لیول جو ہے اس کو برقرار رکھا، وہ اس لیول پہ نہیں تھی جس پہ وہ 1980 اور 90 کی دہائی میں تھی۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں چین کی جو ایوریج گروتھ ریٹ تھی جی ڈی پی کی وہ 9 سے 10% تھی۔
اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوئی، لیکن اس نے 7 سے 8% کی جو شرح ترقی تھی چین نے اس کو برقرار رکھا. اور جب کوئی ملک اتنے لمبے عرصے تک اس کو برقرار رکھتا ہے تو پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. اور چین کی اس ترقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1980 میں چین کا جو ورلڈ جی ڈی پی تھی اس میں حصہ 2.7% تھا اور امریکہ کا 25.4% تھا، جبکہ یورپی یونین ان کمبائنڈ انگلینڈ، فرانس اور یہ جرمنی باقی سب ملا کے یہ 28.6% ان کا حصہ تھا ایز یورپی یونین. جاپان 10% کے قریب تھا. اب اگر ہم 2024-25 کی بات کریں تو امریکہ کا حصہ 26.3% ہے، یورپی یونین کا 28.6 سے کم ہو کے 17.3% رہ گیا. یہ ڈراسٹک ڈکلائن ہے، شارپ ڈکلائن ہے جو کہ یورپ میں اور یورپی یونین کے ملکوں کی معیشتوں کے اندر جو ہے وہ آیا. چین کا حصہ 2.7% سے بڑھ کے 16.9% ہو گیا. اب یہ اگر آپ اس کو 3% ہم کنسیڈر کر لیں 1980 میں تو یہ تقریباً 6% کے قریب، 6 گنا جو ہے اس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اور اس کا جو حصہ ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. جاپان 10% سے 3.8% پہ آیا اور انڈیا جو ہے وہ 1.2 سے 3.6% پہ آیا. تو یہ ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شفٹ ہے کہ جو پرانی سامراجی طاقتیں ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا پہ غلبہ کیا ہے، کیونکہ اگر ہم سرمایہ داری کی تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں، میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن اس کی طرف جانا ضروری ہے آج کے صورتحال کو سمجھنے کے لیے. تو 16ویں صدی سے مختلف ملکوں میں سرمایہ داری کا آغاز ہوا. مرکنٹائل کلاس جو ہے اس کے پاس ایکومولیشن آف ویلتھ ہوئی اور 17ویں صدی میں پھر 18ویں صدی میں بڑا حصہ جو دولت کا تھا جہاں وہ تجارت سے آیا وہاں وہ غلاموں کی تجارت سے آیا. برطانیہ کے خاص طور پہ جو ایک ریسرچ ہے برطانیہ کی کہ جو نوبل فیملیز ہیں برطانیہ کی ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ان کا تعلق غلاموں، انسانوں کی جو غلاموں کی ٹریڈ تھی جو کیریبین اور افریقہ کے ملکوں سے جہاز بھر کے وہ امریکہ لے کے جاتے تھے اور کینیڈا. تو اس کی بدولت ان کے پاس وہ دولت آئی جس کی بنیاد پہ پھر وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے سرمایہ دار بنے اور پھر ان کے پاس جو ہے وہ دولت آئی، پھر انہوں نے انڈسٹری لگائی اور اس کے بعد تجارت جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوا. کیپٹلزم میں بحیثیت مجموعی جب کیونکہ جو صنعتی انقلابات ہیں یہ تو 19ویں صدی میں جا کے ہوئے ہیں، لیکن کیپٹلزم اس سے پہلے اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا تھا، مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا. 5 فیزز میں سے کیپٹلزم گزرا ہے اب تک، جو سرمایہ داری کی تاریخ ہے 300 سال کی، اور خاص طور پہ جو ماڈرن کیپٹلزم ہے اس کی جو 100 سال کی تاریخ ہے. ابتدائی کیپٹلزم جو 17ویں صدی میں شروع ہوا 19ویں صدی کے شروع تک آیا. اس کے بعد پھر 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی میں امپیریلزم کی ایک نئی شکل جو ہے کیپٹلزم کی وہ ہمارے سامنے. اس کے درمیان میں ایک مڈل تھوڑے عرصے کا پیریڈ ہے جس میں ہم جس کو کہتے ہیں مڈل ڈیولپڈ کیپٹلزم تھا، جس میں جاگیرداری تو ختم ہو رہی تھی لیکن سرمایہ داری ابھی بہت زیادہ مضبوط نہیں تھی، اور جس کو مارکس کہتا ہے کہ جو ایک پرولٹیریٹ تھی اور ایک بڑے پیمانے کی انڈسٹریلائزیشن تھی اس کے پروسیس کا آغاز ہوا تھا، وہ بھی میچور نہیں ہوا تھا، وہ جا کے اب بعد میں میچور ہوا. اور لینن نے اس کے اوپر لکھا اور بھی لینن سے پہلے بھی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ یہ جو کیپٹلزم جو کیونکہ جو فرق ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپیریلسٹ کیپٹلزم اور اس سے پہلے کی شکل، تو جو کیپٹلزم کی کلاسیکل شکل تھی وہ تو انڈسٹریل کیپٹل کے اوپر بیسڈ تھی، صنعت، بڑی صنعت اور اس کے نتیجے میں پیداوار اور اس کے نتیجے میں تجارت اور اس کے نتیجے میں سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں دولت کا آنا اور دولت کا جو پیدا ہونا ہے وہ. اس کے بعد پھر جب فائنینشلائزیشن ہوئی اور مارکس نے سب سے پہلا مارکس ہی آدمی تھا، اکانومسٹ تھا جس نے یہ بات کی تھی کہ کیپٹلزم کا جو ارتقاء ہے اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جو مالیاتی سرمایہ ہے وہ صنعتی سرمایہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لے گا. اور یہ 20ویں صدی میں یہ پروسیس شروع ہوا اور اب ہمارے سامنے ایک بڑی فلی ڈیولپڈ شکل میں یہ ہمارے سامنے ہے. آج کی جو سرمایہ داری ہے اس کے اوپر جو غلبہ ہے وہ صنعتی سرمایہ کا نہیں ہے، وہ مالیاتی سرمایہ کا ہے. اسٹاک مارکیٹس، اس کی میں بعد میں آپ کو ہلکی سی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ کس طرح سے مالیاتی سرمایہ اب ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں، سیاست پہ کیا ہوئے ہیں، سماج پہ کیا ہوئے ہیں، اور عالمی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے ہیں.
تو یہ جو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ کلونیلزم کا جو پیریڈ تھا جب وہ ختم ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ یہ ملک آزاد ہوئے، یہ سیاسی طور پہ آزاد ہوئے، فزیکلی آزاد ہوئے، لیکن معاشی طور پہ کبھی آزاد نہیں ہو سکے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو فزیکل کلونیل کیپچر تھا اس کی جگہ پہ ایک ایسا مالیاتی اور عالمی معاشی نظام جو ہے وہ ترتیب پایا، جس کے نتیجے میں یہ ملک کبھی بھی معاشی طور پہ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکے، اور ان کی معیشتیں جو تھیں وہ جو امپیریلسٹ پاورز تھیں ان کے قبضے میں نہیں. لیکن وہ کنٹرول جو پہلے فزیکل تھا، جسمانی تھا، وہ ختم ہو گیا اور اس نے نئی شکل جو ہے وہ لے لی، اور تجارت کے ذریعے سے اور پوری دنیا کے اوپر جو تسلط تھا امریکہ کا اور بڑی یورپین پاورز کا، تو اس مالیاتی تسلط کی وجہ سے اور تجارتی تسلط کی وجہ سے انہوں نے ان ملکوں کے اوپر، جو غریب ملک تھے، جس کو تیسری دنیا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، ڈیولپنگ کنٹریز کہہ لیں، تو ان کی معیشتوں کے اوپر براہ راست نہیں تو انڈائریکٹ جو کنٹرول تھا وہ حاصل رکھا، اس کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ قائم رکھا. اور اس کے نتیجے میں جو غربت اور عمارت کا فرق تھا وہ بڑھتا گیا، اور جو ڈویژن آف لیبر تھی دنیا کی، ایک طرف تو سرمایہ داروں اور مزدوروں کی تھی، دوسری طرف جو دنیا کی تھی کہ کون کیا کرے گا، تو اس میں روایتی طور پر جو امریکہ اور یورپ کی بڑی اکنامک پاورز تھیں، ملٹری پاورز تھیں، یہ پیداوار کرتے تھے. یہ ہمارے جیسے ملکوں سے را مٹیریل لے کے جاتے تھے اور اپنی انڈسٹریز کو انہوں نے ڈیولپ کیا. یہ پیداوار کرتے تھے، اس پیداوار کے نتیجے میں تجارت کرتے تھے، ان منڈیوں کو انہوں نے قبضہ کیا، کیپچر کیا منڈیوں پہ. اور جو یہ سارے ملک تھے لیٹن امریکہ کے، ایشیا کے، افریقہ کے، بجائے اس کے کہ یہاں انڈسٹریلائزیشن ہوتی، انہوں نے ایسی پالیسیاں انٹروڈیوس کی، ان کو امپلیمنٹ کیا، جس کے نتیجے میں ان ملکوں کی انڈسٹری پنپ نہیں سکی بڑے پیمانے پہ، اور یہ محتاج رہے کہ یہ یورپ اور امریکہ سے چیزیں منگوائیں اور را مٹیریل ان کو بیچیں. 90s کے بعد یہ آہستہ 1980 میں جب ہم پہنچتے ہیں، ریگن اور تھیچر جب آتے ہیں، تو گلوبلائزیشن کی ایک نئی لہر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. میں نہیں جاتا، اس سے پہلے 2-3 لہریں جو ہیں، ویوز جو ہیں وہ آئیں گلوبلائزیشن کی، لیکن یہ لیٹسٹ تھی اور ہمارے لیے زیادہ متعلقہ جو ہے وہ یہی تھی، جس کا آغاز 1970 کے آخر میں ہوا اور 80 کے شروع میں. یہ گلوبلائزیشن کیا تھی؟ یہ گلوبلائزیشن یہ تھی کہ اب یہ جو ہم ٹیکسٹائل ملیں چلاتے ہیں، ہم جو ٹی وی بناتے ہیں، فریجیں بناتے ہیں، اور یہ جو ڈومیسٹک پروڈکٹس بناتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں بناتے ہیں، انڈسٹریز لگاتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس انڈسٹری کو شفٹ کرنا ہے ان ملکوں میں جہاں سستے مزدور ہیں، جہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے، اور تاکہ جو ہماری کمپنیاں ہیں، ہم اپنی ٹیکنالوجی ان ملکوں میں لے کے جائیں گے. پروڈکشن ہم اپنے ملکوں میں نہیں کریں گے، پروڈکشن ہم ڈی انڈسٹریلائز کریں گے اپنے ملکوں کو. اور اب ہم کچھ اور جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم ایک انڈسٹریل بیس بنائیں گے، ہماری کمپنیاں پیداوار کریں گی، وہاں پہ فیکٹریاں ہماری ملکیت میں ہوں گی، ہم یہ چیزیں دنیا کو سپلائی کریں گے، جو پروفٹس آئیں گے وہ ہماری کمپنیوں کو آئیں گے، اور ہمارے جو منافع ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور یورپ کمپیٹیٹو نہیں رہے تھے. جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے امریکہ اور یورپ کی وہ بہت بڑھ گئی تھی، اور اس کو کم کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پروڈکشن کو چین شفٹ کریں، وہ اپنی پروڈکشن کو انڈیا شفٹ کریں، وہ اس کو ملیشیا شفٹ کریں، وہ اس کو اور مختلف جگہوں کے اوپر شفٹ کریں. پہلی جو ویو تھی اس میں جاپان میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی، اور جاپان ایک پروڈکٹیو ہاؤس بنا. مثلا 1990 سے 1994 تک جاپان نے امریکہ کو پیداواری صلاحیت اور قوت کے حساب سے امریکہ کو ٹیک اوور کر لیا تھا، اور جاپان دنیا کی سب سے بڑی پیداواری صلاحیت رکھنے والا ملک بن گیا تھا. لیکن یہ ایک بہت شارٹ پیریڈ تھا، جس کے بعد صورتحال پھر تبدیل ہو گئی اور امریکہ پھر سے ایک دنیا کی بڑی جو ہے وہ پاور بن گیا. یہ جو گلوبلائزیشن ہوئی، اس گلوبلائزیشن کے نتیجے میں دنیا کے بہت سارے ملک جو کبھی غریب ملک ہوتے تھے، وہاں بہت حد تک ایک بیسک انفراسٹرکچر موجود تھا انڈسٹری کا، لیکن وہ بڑے پیداواری صلاحیت رکھنے والے ملک نہیں تھے. وہ بڑے پیداواری صلاحیت رکھنے والے ملک بن گئے. یورپ اور امریکہ جو پروڈکٹیو پاور ہاؤسز تھے دنیا کے، وہ آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈی انڈسٹریلائز کر لیا، اور انہوں نے دنیا کا جو مالیاتی نظام تھا اس کے اوپر غلبہ اپنا برقرار رکھا، تجارت کے اوپر قبضہ برقرار رکھا.
WTO کے ذریعے دنیا کے غریب ممالک کو, کمزور ممالک کو ڈرا دھمکا کے ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے ملکوں کو اپنی منڈیاں کھولیں ان ملکوں کے لیے, ملٹی نیشنلز کے لیے, ان کی انویسٹمنٹ کے لیے, تاکہ وہ وہاں آ سکیں, ایکسپلائٹ کر سکیں لیبر کو, ان کے نیچرل ریسورسز کو. اور اس کے نتیجے میں چین ایک بڑے انڈسٹریل ہب کے طور پہ دنیا میں ابھرا, اور اب اس کو ورلڈ ورک شاپ آف دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کہ 30% جو اس وقت دنیا کی پیداوار ہے, صنعتی پیداوار ہے, وہ صرف چین کرتا ہے, اکلوتا چین کرتا ہے. اور امریکہ جو ہے اس کی جو پیداوار وہ 17% کے قریب چیزیں بناتا ہے. چین جو ہے وہ 30% بناتا ہے. اور UN کی ایک ریسرچ ہے جس کے مطابق 2035 تک دنیا کی گلوبل جو پروڈکشن ہے اس کا 50% چین بنائے گا, چین میں پیدا ہو رہا ہوگا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب چین ابھرا تو چین کے ابھار کے بعد, اس پہ بہت بحث ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, نہ وہ ہمارا موضوع ہے کہ چین سرمایہ دار ہے یا سوشلسٹ ہے, وہ ایک الگ بالکل الگ سے بحث ہے. لیکن چین کے ابھار کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو بازو مروڑ کے اور جو دھمکی لگا کے بلیک میل کر کے طاقتور جو ممالک تھے وہ غریب ممالک کا استحصال کرتے تھے, تو جو ٹرمز آف انگیجمنٹ تھیں وہ چین نے بہت حد تک تبدیل کی, افریقہ کے ساتھ, لاطینی امریکہ کے ساتھ. اور چین دنیا کا واحد بڑا ملک ہے اقتصادی لحاظ سے, معاشی لحاظ سے, جس کی 2-3 بیسز کے علاوہ اور دنیا میں کہیں ملٹری بیسز نہیں ہیں. مثلا امریکہ کی 760 سے زیادہ ملٹری بیسز ہیں پوری دنیا میں, جن کو وہ مینٹین کرتا ہے, جس کو مینٹین کرنے کے لیے اس کو بہت بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. چین کو اس صورتحال کا سامنا نہیں ہے. چین نے اپنا فوکس جو تھا ڈیولپمنٹ کا وہ یہ رکھا کہ ہم اپنی اکانومی کو ڈیولپ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے اور مختلف ملکوں کی اکانومیز کو ڈیولپ کریں گے تاکہ ہم مل کے آگے بڑھ سکیں اور یورپین اور امریکن پاورز کا مقابلہ کر سکیں. اب ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں کہ یہ جو نئے انڈسٹریل مراکز تھے یہ پہلے را مٹیریل پرووائڈ کیا کرتے تھے, اب وہ نہیں کرتے. دنیا کے آخری جو بڑے ممالک ہیں جہاں سے را مٹیریل جاتا ہے وہ افریقہ کے ممالک ہیں اور ایشیا کے چند ممالک تھے جس میں انڈونیزیا تھا, دوسرے تھے. مطلب انڈونیزیا کی جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں وہ حیران کن اس لیے ہے کہ انڈونیزیا بہت زیادہ منرلز نکلتی ہیں, میٹلز نکلتی ہیں انڈونیزیا سے, لیکن وہ اس کو پروسیس نہیں کرتے تھے, اس کو را فارم میں ایکسپورٹ کرتے تھے. اور یورپین کمپنیاں جو ہیں وہ انہی را مٹیریل کی بنیاد پر پیداوار کرتے تھے اور وہی چیزیں انڈونیزیا اور پوری دنیا کو مہنگی بنیادوں پہ بیچتے تھے. اور وہ جو ڈفرنس تھا وہ دولت تھی جو ان ملکوں کے اندر آ رہی تھی اور جس کے نتیجے میں ایک خوشحالی جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھی. ان کا معیار زندگی بہت بلند تھا, سائنس, ٹیکنالوجی اور باقی چیزوں میں وہ ترقی کر رہے تھے. چین کے ابھار کے بعد یہ تبدیل ہونا شروع ہوا اور خاص طور پہ 2007-8 کے کرائسس کے بعد یہ پروسیس بہت تیز ہو گیا. اب چین جو ہے اس نے انڈونیزیا میں بڑے پیمانے پہ انویسٹمنٹ کی ہے جس کے نتیجے میں انڈونیزیا اب صرف را مٹیریل ایکسپورٹ نہیں کرتا, وہ فنش پروڈکٹس بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی مدد سے انہوں نے پروسیس کرنا شروع کر دیا ان چیزوں کو. اب وہ جو مٹی کی شکل میں خام مال بھیجتے تھے اب انہوں نے وہ دینا بند کر دیا, جس کے بعد انڈونیزیا ایک نئی اکنامک پاور کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے, ابھر رہا ہے اور ایک نیا صنعتی مرکز جو ہے وہ بن رہا ہے. اب یہ جو شفٹ تھا یہ ہو گیا. امریکہ نے ڈی انڈسٹریلائز کیا, یورپ نے اپنے آپ کو ڈی انڈسٹریلائز کیا, ماسوائے جرمنی نے اپنا انڈسٹریل بیس برقرار رکھا, لیکن باقی ملکوں نے ڈی انڈسٹریلائز کیا. اب صورتحال یہ بن گئی کہ مالیاتی طور پر تو ان کا غلبہ ہے. اب امریکہ کی جو ہیجمنی ہے دنیا پہ اس میں ایک تو جو یورپ کے ساتھ اس کا اتحاد تھا اس نے بہت اہم کردار ادا کیا. جو امپیریلسٹ پاورز تھیں یورپ کی, جہاں جہاں وہ کالونیز سے نکلے تھے وہاں ان کا انفلوئنس تھا اور وہ امریکہ اس انفلوئنس کو یوز کرتا تھا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور ان کا ایک قسم کا ایک اتحاد تھا جو آہستہ آہستہ اب ٹوٹنا تو نہیں کہہ سکتے لیکن کمزور ہونا شروع ہو گیا. امریکہ اپنے زوال کو روکنے کے لیے یورپ سے ہٹ کے اب انڈیپینڈنٹلی اپنی کچھ پالیسیز کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے, جس کے نتیجے میں امریکہ اور یورپ کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں. یہی صورتحال اس کی کینیڈا کے ساتھ ہے. تو یہ جو گلوبلائزیشن ہوئی, جب امریکہ کے اندر حکمران طبقہ 2 حصوں میں تقسیم ہے.
डेमोक्रेटिक पार्टी 1980 के बाद से डेमोक्रेट्स जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन के हामी रहे, पहले रिपब्लिकन भी थे, लेकिन 1990 के बाद और ख़ासतौर पे 2000 के बाद दुनिया में जो चेंजेस आई उसके बाद और उसके जब असरात अमेरिका पे आने शुरू हुए और चीन ने असर्ट करना शुरू किया, उधर से रूस ने असर्ट करना शुरू किया, तो फिर अमेरिका के अंदर ये बहस शुरू हुई कि हम इस हालत को क्यों पहुँचे हैं कि हम आज सप्लाई चेन के लिए मुकम्मल तौर पे चीन के ऊपर इंहिसार करते हैं। मतलब चीन से अगर चीज़ें आना बंद हो जाएं तो जो कंज्यूमर बूम है अमेरिका का वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो अपने मुनाफों के लिए चीन के अंदर जो पैदावार है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंहिसार करती हैं। इस सूरत हाल को तब्दील होना चाहिए और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने की है वो गलती थी, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये जो हुक्मरान तबके का हिस्सा था अमेरिका में, ख़ासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, एक बहुत बड़ा जो है वो एक बैकलैश था इस सारी सूरत हाल के ख़िलाफ़, और वो राइट विंग का बैकलैश था जिसके नतीजे में पहले रिपब्लिकन पार्टी में टी पार्टी बनी और उसके बाद फिर ये हमें सदर ट्रंप का जो एक फिनोमिना है जिसको राइट विंग पॉपुलिस्ट फिनोमिना कहते हैं वो हमारे सामने आया सियासी तौर पे। वो है क्या? वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की उसके नतीजे में हम कमज़ोर हुए, उसके नतीजे में चीन और दीगर ममालिक ताकतवर हुए। अब उनको कमज़ोर करने का, अगर हमने चीन को कमज़ोर करना है और दुनिया पे अपने तसल्लुत को कायम रखना है तो हमें अमेरिका को दोबारा से एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है और हमें अपनी कंपनियों को मजबूर करना है कि वो चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया इन ममालिक से अपनी पैदावार को ख़त्म करें, अपनी फैक्ट्रियों को, और अमेरिका वापस शिफ्ट करें, दोबारा से इन्वेस्ट करें अमेरिका में सनतों में बड़े पैमाने पे। और उसके साथ साथ जो पूरी दुनिया है अगर वो हमारी मंडी से फ़ायदा उठाना चाहती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, उस मंडी तक अगर कोई रसाई करना चाहता है कोई भी मुल्क तो उसको हमारी टर्म्स पे ये करना पड़ेगा। उसको दो काम करने पड़ेंगे, एक कि उसको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, हम टैरिफ में इजाफा करेंगे, हम टैक्सेस लगाएंगे, जो चीज़ भी अमेरिका में आएगी उसके ऊपर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसके नतीजे में अमेरिका को इजाफी जो पैसे हैं वो मिलेंगे ताकि हम अपनी इंडस्ट्री और अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च कर सकें। दूसरा ये था, इसका जो मकसद था वो ये था कि वो मुल्क और कंपनियां जो अमेरिका की मंडी से फ़ायदा उठाती हैं उसका एक हिस्सा उन मुनाफों का वो अमेरिका की इंडस्ट्रियलाइजेशन को दोबारा करने में, बहाल करने में, तामीर करने में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये वो टर्म्स हैं जिसके ऊपर ट्रंप दुनिया के साथ डील कर रहा है और वो इस अमल को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है। अब ट्रंप का ये ख्याल है कि जो कंटेन चाइना है, क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट पिछले अरसे में लीक हुई, वो रिपोर्ट ये कहती है कि अब मिलिटरीली अमेरिका चीन को डिफीट नहीं कर सकता। अगर अमेरिका और चीन की जंग होती है तो दोनों तबाह हो जाएंगे लेकिन शिकस्त नहीं होगी चीन को, वो अमेरिका को भी जो है वो ले डूबेगा। अब अमेरिका की जंग के हवाले से नफ्सियात बहुत मुख्तलिफ है बाकी दुनिया के मुल्कों से। सिविल वॉर के बाद, अमेरिका की सिविल वॉर के बाद अमेरिका की सरजमीन पर कोई जंग नहीं हुई है गुज़श्ता 200 साल से तकरीबन। अमेरिका ने कोई जंग अपनी सरजमीन पर नहीं लड़ी और अमेरिकियों ने कोई जंग देखी नहीं है, वो उनको एक्सपीरियंस नहीं है जंग का। वो जंग को और तरीके से लेते हैं जिस तरह बाकी दुनिया जो जंगों का शिकार रही है वो जंगों को देखते हैं। अब अमेरिका को ये लगता है, क्योंकि वो बहुत अटलांटिक से परली तरफ है, फिजिकली ऐसे मुल्कों के साथ उसका बराह रास्त ताल्लुक नहीं है जिनको वो समझता है कि बड़े हॉस्टाइल हैं। रूस के साथ था, सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, अब वो रूस को अपने लिए उतना बड़ा ख़तरा नहीं समझते। तो उनका, ट्रंप का ये ख्याल है कि कंटेन चाइना पॉलिसी का सबसे अच्छा जो ज़रिया या एक जो है वो पॉलिसी बन सकती है वो ये है कि जो चीन के अलाइज़ हैं उनको तोड़ा जाए, उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक सैंक्शंस के ज़रिए बढ़ाया जाए। जो गवर्नमेंट्स हमारी बात नहीं मानती उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएं, और जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है, अगर वो कमज़ोर है तो उसको मिलिटरीली भी देखा जाए, उसको फ़ौजी लिहाज से भी डील किया जाए। लेकिन वो मुल्क जहाँ हम फ़ौजी कार्रवाई नहीं कर सकते वहाँ हम अपनी मौशी ताकत के ज़ोर पे उन मुल्कों को ज़ेर करने की कोशिश करें। तो ये अब बेसिकली ट्रंप की पॉलिसी है जिसके तहत उसने वेनेज़ुएला पे हमला किया, वहाँ से सदर को अगवा करके ले गया, और इसी तरह से वो मुख्तलिफ मुल्कों को धमकियाँ दे रहा है। ग्रीनलैंड का इशू ये नहीं है कि वो कोई उसके लिए इकनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं है। ग्रीनलैंड दुनिया के उन मुश्किल तरीन मुल्कों में से है जहाँ से मादनियात मौजूद हैं, उनको निकालना इतना आसान नहीं है।
اس کی وجہ وہ موسمی حالات ہیں، اس کی جغرافی ہے، اس کی کلائمیٹ ہے، اس کا وہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. جیسے وینزویلا ہے، وینزویلا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے سب سے زیادہ پروون آئل ریزروز ہیں اس کے پاس، لیکن دنیا کا سب سے گندا تیل جو ہے وہ وینزویلا سے نکلتا ہے. اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اور اگر اس کی پرائس، اگر تیل کی پرائس $65 اور $70 کے قریب نہیں ہے تو کوئی امریکی کمپنی یا دنیا کی کوئی کمپنی وینزویلا میں تیل نکال کے پروفٹ نہیں کما سکتی. وہاں اس کی پرائس ہونا ضروری ہے اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے، صاف کرنا ہے اور پھر دنیا کو سپلائی کرنا ہے. تو تیل مقصد نہیں ہے وینزویلا پہ حملے کا جس کو کہ کہا جا رہا ہے. اس کی وجہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے امریکہ کا. لاطینی امریکہ کو امریکہ اپنا بیک یارڈ تصور کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں ہمارا انفلوئنس ہونا چاہیے، یہاں چین یا کسی اور ملک کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ حملہ اسی وجہ سے تھا کہ مدورو، چین کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، چین آہستہ آہستہ اپنے جو ہے وہ پنجے گاڑ رہا تھا. لیٹن امریکہ میں چین کی جو مجموعی انویسٹمنٹ ہے وہ $300 ارب کے قریب ہے. برازیل میں، ارجنٹائن میں، مثلا ارجنٹائن لاطینی امریکہ کا واحد ملک ہے جس نے IMF کو چھوڑ کے پہلی دفعہ چین سے قرضہ لیا ہے. اس نے کہا کہ آپ جن ٹرمز پہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اس نے $7 ارب کا قرضہ چین سے لیا ہے جو کہ اس کو بہت آسان شرائط پہ ملا ہے. اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، کوئی امپیریلسٹ اکنامک ایجنڈا اس کے پیچھے نہیں ہے. تو اسی طرح افریقہ اور باقی یہ جو لڑائی ہے جو ٹرمپ نے شروع کی ہے یہ لاطینی امریکہ سے شروع ہوئی ہے، لیکن یہ لاطینی امریکہ تک نہیں رہے گی. یہ افریقہ میں جائے گی، یہ ایشیا میں آئے گی. اور دو طریقے کے ساتھ ٹرمپ جو ہے یا امریکہ جو ہے وہ اپنے اس زوال کو روکنا چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ چین کا جو انرجی تک ایکسیس ہے اس کو کٹ آف کیا جائے. امریکہ کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے وینزویلا کے آئل میں جتنا انٹرسٹ یہ ہے کہ وینزویلا کا جو تیل ہے وہ چین تک نہ پہنچے. اس کا انٹرسٹ ہے کہ جو ایران کا تیل ہے اس پہ ہمارا قبضہ نہ بھی ہو تو ایران کا جو سستا تیل ہے وہ چین کو میسر نہ ہو، چین کی ایکسیس نہ ہو اس تیل تک. اور اس کے لیے وہ جہاں فوجی طاقت کا استعمال کرے گا وہ بھی کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو اکنامک پاور ہے اس کا اظہار جو ہے وہ بھی وہ کرے گا. اب جب میں نے شروع میں کہا کہ جو زوال ہے اس کی دوسری نشانی ہے ڈی ڈالرائزیشن. ڈالر دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی تھی اور آج بھی ہے. مثلا امریکہ اس زوال کے باوجود آج بھی دنیا کی سب سے بڑی معاشی، فوجی اور سیاسی طاقت ہے. چین نہیں ہے. چین آج بھی اپنے آپ کو دنیا کی دوسری بڑی طاقت کہتا ہے اور وہ ٹھیک کہتے ہیں. اس کے باوجود کہ جو پاور پرچیزنگ پیرٹی ہے، PPP ہے، اس کے لحاظ سے چین اب امریکہ سے کہیں زیادہ بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے. چین کی منڈی اور امریکہ کی منڈی میں فرق بہت تھوڑا رہ گیا. چین کی جو منڈی ہے وہ اب امریکہ کی منڈی کا مقابلہ کری، اور جو IMF کی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2050 تک دنیا کی جو مڈل کلاس ہے اس میں سے 3.5 ارب جو مڈل کلاس ہے وہ ایشیا میں ہوگی اور اس میں سے بڑی جو تعداد ہے وہ چین میں ہوگی. مثلا امریکہ کی آبادی اس وقت 34 کروڑ سے زیادہ ہے، 35 کروڑ کے قریب ہے. چین کی جو مڈل کلاس ہے، جو مڈل کلاس کی تعریف پہ پوری اترتی ہے، وہ اس وقت 35 کروڑ ہے. 1 ارب اور 44 کروڑ میں سے 35 کروڑ جو ہے وہ چائنیز مڈل کلاس ہے یورپین اور امریکن معیار زندگی کے مطابق. وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں 35 کروڑ چینی، جو امریکی خرید سکتے ہیں مڈل کلاس اور جو یورپین مڈل کلاس خرید سکتی ہے. اس کے باوجود کہ جو پر کیپٹا انکم ہے اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے. چین کا $14,000 کے قریب اب پہنچا ہے، امریکہ کا $70,000 کے قریب ہے، اور یورپ کی ایوریج جو ہے وہ $60,000 سے $65,000 جو ہے وہ پر کیپٹا ہے. ابھی بھی بہت فرق ہے. لیکن اگر آپ آبادی کو، اگر چین کی جو GDP ہے اس کو اگر آپ امریکہ کی آبادی کے اوپر تقسیم کریں تو یہ تقریباً $40,000 کے قریب چلی جاتی ہے اگر چین امریکہ کی آبادی والا ملک ہو، کیونکہ وہ امریکہ سے 3 گنا بڑا آبادی ہے اس کی امریکہ سے، تو لہذا اس کی فی کس آمدن جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں ابھی بھی بہت کم ہے. لیکن معیشت کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، انڈسٹری کا کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں اب چین دنیا کو ڈومینیٹ نہ کرتا ہو. وہ سولر ہو، وہ EV مطلب جو یہ الیکٹرک ویکلز ہیں اس کی پروڈکشن ہو، وہ اسٹیل کی پروڈکشن ہو، وہ سیمنٹ کی پروڈکشن ہو. دنیا میں آپ کوئی بھی اکانومی کا حصہ لے لیں
جو امریکہ کا ایڈوانٹیج تھا آج تک، وہ ایڈوانٹیج بھی اب اب ایڈوانٹیج اتنا بڑا ایڈوانٹیج وہ تھا ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے اوپر امریکہ کی اور یورپ کی جو برتری تھی، اور علم کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ R&D کے اوپر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، اس نے یورپ اور امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ بنایا ہوا تھا. پہلی دفعہ سوویت یونین نے اپنی تمام تر ترقی کے باوجود، سوویت یونین اور چین میں دو فرق ہیں. ایک فرق تو یہ ہے کہ سوویت یونین کبھی ورلڈ مارکیٹ کا حصہ نہیں تھا. سوویت یونین کبھی بھی عالمی سرمایہ داری کا، اس کی منڈی کا، اس کے نظام کا حصہ نہیں تھا. اس کا ایک اپنا علیحدہ سے تھا جس میں ایسٹ یورپ تھا اور کچھ اور ممالک تھے. چین عالمی منڈی کا حصہ ہے، وہ عالمی مالیاتی نظام کا حصہ ہے، وہ عالمی معاشی نظام کا حصہ ہے. امریکہ اگر چین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں صرف چین کمزور نہیں ہوتا، عالمی معیشت بھی کمزور ہوتی ہے، امریکہ اور یورپ پہ بھی اس کے براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں. وہ لڑائی جو امریکہ نے لڑی تھی روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف، وہ چین کے خلاف لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. چین پوری طرح انٹیگریٹڈ ہے دنیا کے نظام کے ساتھ، اور جو ورلڈ پروڈکشن ہے اس کا وہ اس وقت سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے. امریکن کمپنیوں نے مثلا ٹیسلا، ایلن مسک جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے، اس کی جو سب سے بڑی فیکٹری، دو فیکٹری ہیں، ایک امریکہ میں ہے ایک چین میں ہے. امریکہ میں جو اس کی فیکٹری ہے وہاں بھی 22,000 مزدور کام کرتے ہیں، اور جو چین کی فیکٹری ہے وہاں بھی 22,000 مزدور کام کرتے ہیں. جو امریکہ میں اس کی پروڈکشن ہے سال کی وہ 5,60,000 ہے، اور جو چین میں اس کی فیکٹری ہے اسی ورک فورس کے ساتھ وہ 10 لاکھ گاڑیاں بناتی ہے سال کی. اب ٹیسلا، وہ ایلن مسک بیوقوف ہوگا اگر وہ چین میں اپنی فیکٹری بند کرے گا اور اس کو امریکہ شفٹ کرے گا. اسی طرح باقی کے معاملات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ سے جو ٹیکنالوجی آئی تھی اس کی بدولت چین نے اب جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی، لیکن اب وہ امریکہ کے اور یورپ کے مرہون منت نہیں ہے. چین، ایلن مسک کا مشہور مقولہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پیداواری صلاحیت اور پیداواری عمل میں 10 سے 15% حصہ ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے، باقی آپ کی تکنیک اور اس پروسیس کا ہے جو آپ اس پروڈکشن کو کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ چین کی جو ترقی ہے ٹیکنالوجی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کاپی نہیں کرتے. اب 1990 95 2000 تک یہ کاپی کرتے تھے امریکہ اور یورپ کی ٹیکنالوجیز کو، اب وہ نہیں کرتے. وہ انہوں نے اپنا انڈیجنس پروسیس ڈیولپ کیا ہے پیداوار کا. وہ امریکن کمپنیاں ہی لے کے آئی تھیں، لیکن اب وہ نہیں ہے. اگر آپ اس وقت دنیا کو دیکھیں ہم، تو چین ایک طرف جہاں پہ بڑی انڈسٹری، بڑی جو پیداوار ہے اس کے اندر آگے ہے. ٹیکسٹائل میں کبھی یورپ کا بہت بڑا نام تھا، اب ٹیکسٹائل میں دنیا کو ڈومینیٹ کرتا ہے بنگلہ دیش، ویتنام، ملیشیا، چائنا اور انڈیا ان کمبائن. اس کا غلبہ ہے، یورپ اور امریکہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنی انڈسٹری آلموسٹ ختم کر دی ٹیکسٹائل کی، گارمنٹس کی. وہ سمجھتے تھے یہ گھٹیا کام ہے، یہ ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کو دے دیں، غریب ملکوں کو. چین نے کوشش کی شروع میں کہ جو روایتی گاڑیاں بنانے کی انڈسٹری ہے اس میں وہ یورپ اور امریکہ کا مقابلہ کرے. 5 سال کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم 60 سال پیچھے ہیں یورپ اور امریکہ سے روایتی گاڑیاں بنانے میں. جس کے بعد انہوں نے اپنی پوری توجہ الیکٹرک گاڑیوں کی طرف مبذول کی، ایک نیا شہر بنایا، ایک R&D پورا ریسرچ کا ادارہ بنایا، شہر آباد کیا، 5000 انجینئرس کو لا کے وہاں پہ بسایا، ان کو تمام چیزیں پرووائڈ کی، اور اس کے نتیجے میں چین آج لیڈنگ جو ہے وہ الیکٹریکل وہیکل پروڈکشن کرنے والا جو ہے وہ ملک ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں جس میں اب چین جو ہے وہ امریکہ کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. ایک، ریسرچ. چین اس وقت امریکہ سے کہیں زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے ریسرچ پہ. چین اس وقت کہیں زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے ایجوکیشن پہ امریکہ سے. امریکہ اور یورپ کمبائن کر لیں تو اس سے زیادہ پیسے وہ خرچ کرتا ہے. اسی طرح جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سیمی کنڈکٹرز جو چپس ہیں جو کہ ضروری ہیں موبائل فونز کے لیے اور باقی ساری چیزوں کے لیے، امریکہ نے پابندی لگا دی چین کے اوپر. چین نہیں بناتا تھا، چین یہ واحد شعبہ تھا جس کی طرف نہیں گیا تھا، اور امریکن اور یورپینز کا خیال تھا کہ چین یہ نہیں کر سکتا، اس کی صلاحیت نہیں ہے. جب یہ پابندیاں لگنی شروع ہوئیں اور یورپ سے ایکسپورٹ بند ہوئی، کیونکہ 3 پاور ہاؤس تھے دنیا کے جو
चिप्स और ये सेमी कंडक्टर्स बनाते हैं। हॉलैंड की कंपनी है जो जिसकी पैदावार जो है वो ताइवान में होती। बेसिकली दो थे, साउथ कोरिया और ताइवान। दोनों को कहा अमेरिका ने कि आप बंद करें ये चीन को सप्लाई करनी। चीन ने सिर्फ 3 साल के अंदर जितनी उसकी ज़रूरत थी पहले उसकी 60% तक पैदावार बढ़ाई, और 6 सालों में ये जो मुल्क थे कोरिया, ताइवान और बाकी जितना ये पैदा करते हैं सेमी कंडक्टर्स और चिप्स बनाते हैं, इनसे इनकी कंबाइन जो पैदावार है उससे ज़्यादा पैदावार सिर्फ 6 साल में चीन अब खुद कर रहा है। और चीन नेट इंपोर्टर था चिप्स का और सेमी कंडक्टर्स का, अब चीन जो है वो नेट एक्सपोर्टर है सेमी कंडक्टर का और चिप्स का। ये वो सिचुएशन है जिसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है ट्रंप। ट्रंप पागल नहीं है, ना वो बेवकूफ़ है। वो अमेरिका, उसने ये कहा कि ग्लोबलाइजेशन ने हमें नुकसान पहुंचाया, लिहाजा ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर क्लोज। अब अमेरिकी हुक्मरान तबके का बड़ा हिस्सा ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ है। चीन ग्लोबलाइजेशन चाहता है क्योंकि चीन को फायदा है ग्लोबलाइजेशन का। चीन क्योंकि उसकी वजह क्यों यूरोप और अमेरिका ने एक्सपोर्ट किया अपना कैपिटल और टेक्नोलॉजी, इसलिए कि उनके पास बहुत ज़्यादा था। उनको नए एवेन्यूज़ चाहिए थे ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, लिहाजा उन्होंने वो किया। अब चीन के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा फालतू पैसा है, 1.8 ट्रिलियन डॉलर चीन के पास है। और दूसरा मसला ये है चीन और अमेरिका का कि जो चीन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसको अमेरिका की जो हम टर्म्स यूज़ करते हैं, अमेरिका में वो प्राइवेटाइज्ड है टोटली। प्राइवेट कंपनियां जहाज़ बनाती हैं, टैंक बनाती हैं, असला बनाती हैं। अमेरिकी हुकूमत उनको पैसे देती है रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और उनको हेल्प भी करती है एक्सपोर्ट के लिए। चीन का जो पूरा मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वो नेशनलाइज्ड है, वो रियासती मलकियत में है। जो टैंक अमेरिका $1 लाख से बनाता है, वही टैंक, उसी लेवल का टैंक जो चीन है वो $20,000 में बनाता है। जो जहाज़ जो है वो अमेरिका में $10 लाख में बनता है, वो चीन जो है वो $2 से $2.5 लाख में बनाता है। उसकी वजह है कि उसमें वो मुनाफा शामिल नहीं है जो निजी शोबे के आने से मुनाफाखोरी का जो रुझान जो है वो परवान चढ़ता है। तो ये वो वजूहात हैं। चीन अब टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका के सामने खड़ा है, GDP में थोड़ा पीछे है, लेकिन मौशी तौर पे वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को पकड़ रहा है, उसके करीब जा रहा है। अगले 5 से 10 साल हमें दुनिया में अफरा तफरी नज़र आएगी, जंगें नज़र आएंगी, तनाज़ात की शिद्दत बढ़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चीन, रूस एक तरफ और अमेरिका दूसरी तरफ एक दूसरे के बराबर आएंगे, करीब आएंगे, तसादम भी बढ़ेगा, लड़ाइयाँ भी बढ़ेंगी, अनसर्टिनिटी भी बढ़ेगी, और आपस का जो मुकाबला है इसके अंदर भी शिद्दत आएगी, और हम आहिस्ता आहिस्ता उस पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उस प्रोसेस का अभी आगाज़ है, ये अभी और जाके बढ़ेगा, और दुनिया की मंडियों के ऊपर कब्जे के लिए, और एक तरफ चीन अपना जो राइज है उसको बरकरार रखने के लिए, और दूसरी तरफ अमेरिका अपने डिक्लाइन को रोकने के लिए या उसकी रफ्तार को कम करने के लिए जंग भी करेगा, अपनी इक़्तिसादी ताकत को भी इस्तेमाल करेगा, और वो दोबारा से जो एक रीअलाइनमेंट है वो हमें दुनिया में होती हुई नज़र आएगी। थैंक यू वेरी मच।